وزیر اعظم نواز شریف نے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے آج فوجی قیادت سے کلیدی اور طویل صلاح مشورہ کیا اور اس کے ساتھ ہی اس عزم کا اعلان کیا گیا کہ معصوم شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملہ کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ بلدیاتی قوانین میں ترامیم کے حوالے سے ایم کیو ایم کو آج بڑی فتح ہوئی ہے۔ اس نے قانونی جنگ جیت لی ہے جب سندھ ہائی کورٹ نے حالیہ ترامیم کو مسترد کر دیا۔ آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے ساتھ صلاح مشورہ اور مفاہمت پر عمل کریں گے اور اس کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دی۔ کل صدر ممنون حسین نے پاکستان اور پاکستان کے بھیک کے پیالے کے حوالے سے بات کی تھی۔ اب ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان فی الحال اپنا بھیک کا پیالہ توڑنا بھی چاہے تو توڑ نہیں سکتا۔ چند روز قبل کراچی کے قریب کنجر جھیل میں 5 دوستوں کا اجتماعی قتل ہوا یا اجتماعی خودکشی کی، اس بارے میں گتھی آج بھی نہیں سلجھی۔ پاکستان میں شدید سردی کی لہر جاری ہے، پچھلے ریکارڈ بھی ٹوٹ گئے ہیں۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ وزیر اعظم نواز شریف اور پاکستان کی فوجی قیادت نے آج طویل صلاح مشورے کے بعد اور انسداد دہشت گردی کے قوانین اور حکمت عملی کا اثر نو جائزہ لینے کے بعد اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف حتمی جنگ جاری رہے گی اور کسی بھی صورت میں ان دہشت گردوں کو نہیں بخشا جائے گا جو معصوم شہریوں کو قتل کرتے ہیں اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں حتمی طور پر فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کی سول اور فوجی قیادت ایک یکساں حکمت عملی کے حوالے سے مؤثر کارروائی کرے گی اور ہر صورت میں ان دہشت گردوں کا پیچھا کیا جائے گا جو پاکستان کے معصوم شہریوں کو قتل کرنے کے مرتکب ہوتے ہیں اور جو پاکستان کے سیکیورٹی اہلکاروں پر حملہ زن ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے آج ایک طویل اجلاس ہوا جس کی صدارت خود وزیر اعظم نواز شریف نے کی، جس میں خصوصی طور پہ شریک ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف، ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام، چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل اشفاق ندیم اور اس کے علاوہ ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ میجر جنرل سرفراز ستار کو بھی اس اجلاس میں خصوصی طور پہ مدعو کیا گیا تھا۔ وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان اور داخلہ اور دفاع کے سول آفیشلز بھی اس اجلاس میں خصوصی طور پہ شریک تھے۔ وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے آج اس اجلاس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ اس اجلاس میں خاص طور پہ نہ صرف یہ کہ اس حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا جو کہ دہشت گردوں کے خلاف جس کو سامنے لانا ہے اور جس کو اب ایک یکسوئی سے فوجی اور سول قیادت آگے بڑھائے گی، اس کے علاوہ اس بات کا بھی جائزہ لیا گیا کہ وہ لوگ جو گرفتار ہو رہے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، انسداد دہشت گردی کے جو قوانین سامنے لائے گئے ہیں ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے اور دہشت گردوں کو سزا دلانے کے لیے کتنی مؤثر اور فوری طور پہ کارروائی کی جائے، اس کے لیے بھی ایک علیحدہ حکمت عملی آج ترتیب دی گئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعظم کی جانب سے اور فوجی قیادت کی جانب سے کہ فاٹا ہو یا پاٹا اور یا کراچی، دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے سول اور فوجی قیادت ایک پیج پر ہے اور مکمل طور پہ اتفاق رائے ہے۔ اہم اجلاس ہوا ہے، اس حوالے سے بھی اس کی اہمیت کہ چند روز قبل حکومت پاکستان کا یہ اعادہ سامنے آیا تھا کہ اب بھی وہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردوں یا انتہا پسندوں کے ساتھ مذاکرات کے دروازے کو بند نہ کیا جائے، لیکن اس اعلان کے تھوڑی ہی دیر بعد تحریک طالبان نے اسے مسترد کر دیا تھا، اس کا مذاق بھی اڑایا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ مذاکرات کی کسی قسم کی کوئی پیشکش طالبان کو قبول نہیں ہے۔ اسی دوران شمالی وزیرستان میں حملہ ہوا تھا، دہشت گرد حملہ، اور وہ فوجی جوان جو نماز ادا کر رہے تھے ان پر حملہ کیا گیا جس کے بعد 8 فوجی جوان شہید ہو گئے تھے۔ اور آج کا اجلاس اس پس منظر میں بہت اہمیت ہے جس کی کہ آج سول اور فوجی قیادت ایک صفحے پر ایک کمرے میں اکٹھی ہوئی ہے اور وسیع پیمانے پر ایک صلاح مشورے کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہر صورت میں ان لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا جو معصوم شہریوں کو قتل کرتے ہیں اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے کرتے ہیں۔ اس اہم اجلاس کے اثرات آئندہ دنوں میں دیکھنے میں آئیں گے۔ دوسری جانب حکومتی ذرائع کہتے ہیں کہ مذاکرات کے دروازے بہرحال کھلے ہوئے ہیں، لیکن دہشت گردوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو کہ قتل کرتے ہیں یا دہشت گردی پھیلا رہے ہیں
مذاکرات ان سے نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے آج سیاسی میدان میں متحدہ قومی موومنٹ کو ایک قانونی فتح ہوئی ہے اور ایک بڑی مورل وکٹری ہوئی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے بلدیاتی قوانین میں ان تمام ترامیم کو مسترد کر دیا جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے لائے گئے تھے، جن کے براہ راست اثرات ہوتے بلدیاتی انتخابات میں جو بہت جلد ہونے والے ہیں، جو کہ شاید اب فی الحال ممکن نہ ہو۔ یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان مفاہمت کا نیا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سربراہ جناب آصف علی زرداری جو آج خصوصی طور پہ کراچی پہنچے اور انہوں نے ایم کیو ایم سے مذاکرات کے لیے ایک ٹیم بھی تشکیل دی۔ اس کا ذکر کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ آج متحدہ قومی موومنٹ کو ایک قانونی فتح ہوئی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے ان تمام ترامیم کو مسترد کر دیا جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے حالیہ دنوں میں متعارف کرائی تھی، جس کا بنیادی مقصد تھا بلدیاتی انتخابات جو آنے والے بلدیاتی انتخابات تھے۔ یہ ترامیم براہ راست اس پہ اثر انداز ہوتی۔ دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ کا کہنا یہ تھا کہ سیاسی چالاکی کے ذریعے اس کے مینڈیٹ کو چھیننے کی کوشش کی گئی ہے، جس کے جواب میں متحدہ قومی موومنٹ نے سندھ ہائی کورٹ پہ ایک آئینی پٹیشن بھی داخل کی تھی اور اسی حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ نے ایک سیاسی تحریک بھی شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ آج قانونی فتح ہوئی ایم کیو ایم کو۔ اس کے نتیجے میں جو ترامیم تھی وہ مسترد ہو گئی، حالات وہی ہو گئے جو کہ ان ترامیم سے پہلے کے تھے، اور اس کے ساتھ ہی متحدہ قومی موومنٹ نے کہا کہ انتخابات جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تاریخ دیے ہیں اس پہ کرائے جائیں تو اسے اعتراض نہیں ہوگا، لیکن سیاسی چپقلش بڑھے اور سیاسی خلیج میں اضافہ ہو، اس حوالے سے جناب آصف علی زرداری ایک بار پھر سامنے آئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ جو آج کراچی واپس آئے، انہوں نے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان صلاح مشورہ بھی جاری ہونا چاہیے اور اس قسم کی مفاہمت کو دوبارہ شروع کرنا چاہیے جو پچھلے 5 سالوں میں دیکھنے میں آئی ہے۔ اس حوالے سے آج کے فیصلے آنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جناب آصف علی زرداری کا یہ حکم سامنے آیا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ مذاکرات شروع کیے جائیں، اور اس کے لیے انہوں نے فوری طور پہ آج 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی، جس میں چیف منسٹر جناب سید قائم علی شاہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سید اویس مظفر، جناب نثار کھوڑو اور جناب منظور وسان کو رکھا گیا ہے، جو اب ایم کے ساتھ باقاعدہ سیاسی مذاکرات کرے گی۔ اور کوشش یہ ہے جناب آصف علی زرداری کے ان کے ذرائع کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو مسائل ہیں وہ حل ہوں اور بات چیت کے ذریعے یہ مسائل حل ہو جائیں۔ آج کا فیصلہ یقینی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک قانونی شکست ہوئی ہے جو کہ ہائی کورٹ میں آئی۔ اس کی وہ پوزیشن بھی خراب ہوئی جو پچھلے کئی دنوں سے پیپلز پارٹی نے مینٹین کی ہوئی تھی، لیکن بہرحال آج پیپلز پارٹی کے رہنما کہتے تھے کہ اس حوالے سے ان کو یقینی طور پہ یہ فیصلہ پسند آیا ہوگا کہ اس کے نتیجے میں وہ سمجھتے ہیں کہ اب انتخابات میں تعطل ہو جائے گا، بلدیاتی انتخابات التوا کا شکار ہو جائیں گے۔ پیپلز پارٹی مسلسل یہ کہتی تھی کہ 18 جنوری کو سندھ میں بلدیاتی انتخابات کرانا ممکن نہیں ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اصرار تھا کہ یہ انتخابات بہر صورت 18 جنوری کو ہوں۔ لیکن آج پیپلز پارٹی کی جانب سے سندھ کابینہ کے سینئر وزیر جناب نثار کھوڑو نے پیپلز پارٹی کا حکومت کا موقف کا بھی اظہار کیا اور اس بات پہ یقین کا اظہار کیا کہ اب انتخابات مقررہ تاریخ پہ نہ ہو پائیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو شارٹ آرڈر ہے اس پر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے 26 تاریخ کی، اور یہ 30 تاریخ کو اناؤنس کیوں کیا گیا کہ جبکہ ہر ایک کو پتا تھا کہ 26 تاریخ سے 29 تاریخ تک نامینیشن پیپر داخل کرنے کی ٹائم ہے۔ اگر یہ فیصلہ 26 تاریخ کا لکھا ہوا تھا تو پھر اس وقت اناؤنس کر دینا چاہیے تھا، اور ڈی لمیٹیشن سیٹ اسائیڈ کر دی گئی ساری سندھ میں۔ اگر ساری سندھ میں ڈی لمیٹیشن ایکسرسائز سیٹ اسائز کر دی ہے تو پھر ہائی کورٹ کو یہ بھی کہہ دینا چاہیے تھا کہ الیکشن پوسٹ پون۔ سپیریئر جوڈیشری کے پیچھے چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جب ڈی لمیٹیشن ہی ختم ہو گئی تو لوگ نامینیشن پیپر کیسے بھریں گے، کہاں بھریں گے۔
لیکن آج سندھ ہائی کورٹ کے حکم میں جو 2 رکنی بینچ نے جاری کیا، یہ کہا گیا تھا کہ الیکشن شیڈیول کے حوالے سے اب رجوع کیا جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یا سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ اطلاعات کے مطابق سندھ کی حکومت فیصلہ کر رہی ہے کہ اس فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کرے گی۔ آج اس فیصلے کے بعد یقینی طور پہ MQM مسرور تھی، لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ آج کے اس فیصلے کے نتیجے میں اس کی تیاری مکمل ہے اور انتخابات اگر شیڈیول کے مطابق 18 جنوری کو ہوں تو وہ اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ اس کا اظہار قائد حزب اختلاف سندھ اسمبلی میں جناب فیصل سبزواری نے کیا۔ ہماری خواہش یہ ضرور ہے گو کہ ہائی کورٹ نے بھی یہ واضح کیا ہے کہ سندھ حکومت الیکشن کی بر وقت اور الیکشن کی اپنے وقت کے اوپر ہونے کو ممکن بنائے، یہی خواہش بھی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کا پروسیس جاری و ساری رہے۔ الیکشن کا پروسیس جاری و ساری رہے گا یا نہیں، فی الحال کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن بہت اہم پیش رفت ہے آج سندھ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ، جس کے ذریعے وہ تمام ترامیم مسترد ہو گئی جو پچھلے کئی مہینوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بلدیاتی قوانین اور بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کی گئی تھی۔ اس مقدمے نے MQM کو کامیابی سے ہمکنار کرایا۔ MQM کے ہی ممتاز رہنما اور سینیٹر جناب بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم نے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ اس کی سگنیفیکنس کے لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ MQM کو مکمل تسلی ہو گئی ہے، لیکن پیپلز پارٹی میں بد اطمینانی ہو گئی ہے۔ اب اس کے بارے میں تو میں زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کی جوڈیشل اور لیگل ہسٹری میں یہ ایک تاریخ ساز فیصلہ ہے۔ جیت ہار ہوتی ہے اپنی جگہ پہ، لیکن جو جیری مینڈرنگ کا جو کانسیپٹ ہے، جو کہ امریکن کورٹس نے جس کا اطلاق کیا تھا، جس کا سٹارٹ انہوں نے ہی لیا تھا، تو پاکستان کی جوڈیشل اور لیگل ہسٹری میں جیری مینڈرنگ کے حوالے سے یہ پہلا ججمنٹ ہے، اور جو کہ بڑا ہی سحر حاصل ہے۔ اس کے اندر جتنا بھی ڈسکشن ہوا ہے تو فرام اے لیگل پوائنٹ آف ویو تو بہت ہی زیادہ اس کے اندر مواد بھی ہے، اور ابھی سے ہی دنیا جہاں کی جو لا یونیورسٹیز ہیں اس فیصلے کی کاپی حاصل کرنا چاہ رہی ہیں۔ ان ترامیم کو اگر ہم ایک طرف رکھیں جو کہ آج مسترد ہو گئی، تو جو موجودہ حیت ہے بلدیاتی ایکٹ کی یا بلدیاتی قوانین کی، اس پر MQM کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ اطمینان بخش ہے۔ دیکھیے تھوڑا سا اس میں بھی کہیں نہ کہیں MQM کو شاید کوئی پرابلم ہو یا نہ ہو، لیکن MQM یہ سمجھتی ہے کہ 18 تاریخ کو یا جلد سے جلد لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہونے چاہیے۔ پرابلم اس طرح سے ہے کہ 98 کا سینسس ہے، کیونکہ نیا سینسس نہیں ہوا، ہر 10 سال بعد سینسس ہونا چاہیے۔ MQM کا یہی موقف تھا پہلے کہ بغیر سینسس کے آپ ڈیلیمیٹیشن نہیں کر سکتے، لیکن MQM کے اس موقف کو اور الیکشن کمیشن کے اس موقف کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے مسترد کر دیا۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 98 کے سینسس کے باوجود نئی ڈیلیمیٹیشن ہو سکتی ہے۔ تو 98 کے سینسس کے حساب سے پورے سندھ میں پاپولیشن سپلٹ موجود ہے، کہاں کس پاکٹ میں کتنی پاپولیشن ہے، اس پاپولیشن کے حساب سے کانسٹیٹوئنسیز بننی ہے۔ اور اگر تو قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر کانسٹیٹوئنسی میں اتنے لوگ رہیں گے، تو یہ تو ایک سمپل میتھمیٹیکل فارمولا ہے، ڈیوائڈ کر کے آپ کو مل جائے گی کتنی کانسٹیٹوئنسیز ہوں گی۔ تو میرا اپنا پرسنل خیال یہ ہے کہ جو 2013 میں جب یہ پروسیس سٹارٹ ہوا تھا ڈیلیمیٹیشن کا، اس سے پہلے جو سچویشن ہے وہ سامنے ہے اور اس پہ الیکشن کروائے جا سکتے ہیں، اور یہی فیصلہ سندھ ہائی کورٹ کا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ MQM کے اندر بنیادی طور پہ خود کتنی تیاری ہے؟ مجھے پتا ہے کہ آپ زیادہ تر قانونی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہیں، لیکن سیاسی طور پہ MQM کتنی تیار ہے کہ اس تمام مسئلے کا مذاکراتی حل ڈھونڈا جائے جو آصف علی زرداری صاحب نے ابھی شروع کرایا ہے، تاکہ سندھ کے اندر ایک مفاہمت کی فضا جو ہے وہ برقرار رہے اور کوئی سیاسی چپقلش ایسی نہ ہو جس کی وجہ سے ماحول اوورآل خراب ہو؟ مذاکراتی حل کے لیے کس حد تک MQM تیار ہے؟ بالکل تیار ہے۔ MQM نے کبھی بھی مذاکرات کے آپشن کو مسترد نہیں کیا، اور ہمیشہ جب بھی پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی صرف اس ایشو پہ نہیں کسی بھی ایشو پہ مذاکرات کی دعوت دی، MQM نے بھرپور مذاکرات کیے۔ لیکن مذاکرات کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ون سائیڈڈ مذاکرات، کہ میں نے اپنی ساری بات آپ کو بتا دی اور آپ کی میں بات سنوں نہیں۔
تو مذاکرات ضرور ہونے چاہیے، انٹریکٹیو ہونے چاہیے اور معاملہ سالو کیا جا سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ایسا نہ ہو کہ میں ون سائیڈڈلی بائی وے آف میجورٹی اپنی جتنی بھی اوپینین ہے آپ پہ مسلط کر دوں۔ اچھا، اور آپ اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ مرکز میں آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ مذاکرات کریں اور سندھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کریں اور اپنی سیاسی پوزیشن کو مرکز اور صوبے میں علیحدہ رکھیں یا ایڈجسٹ کریں؟ دیکھیں، جو بنیادی ایم کیو ایم کا موقف ہے وہ یہ موقف ہے کہ پاکستان کی ڈیموکریسی جس اچھی طرح چل سکتی ہو اور پاکستان کی بھرپور جس طرح خدمت کی جا سکتی ہو کی جائے۔ کراچی جو ہے وہ ایک اکنامک ہب ہے پورے پاکستان کا، اور کراچی کو سٹیبلائز ہونا چاہیے، لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہونی چاہیے، یہاں ایکول اپرچونٹی اور مواقع ہونے چاہیے ہر چیز کے، امپلائمنٹ کے، کاروبار کے، اور اس کے لیے ہمیں پی ایم ایل این سے بات کرنی پڑے گی، ہم بات کریں گے، پاکستان کے لیے پیپلز پارٹی سے بات کرنی پڑے گی، ضرور بات کریں گے، کیونکہ ہمارا ایجنڈا جو ہے وہ پاکستان ہے اور کچھ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر ڈاکٹر فروخ نسیم ہمارے ساتھ ہیں۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے۔ کل صدر پاکستان جناب ممنون حسین نے کہا کہ پاکستان کے ہاتھ میں جب تک بھیک کا پیالہ ہے وہ تو ہے، وہ فی الحال نہیں توڑا جا سکتا۔ ماہرین بھی کہتے ہیں کہ یقینی طور پہ اس وقت ہم پلہ ہو کہ پاکستان ان قوتوں سے بات نہیں کر سکتا یا مطالبات نہیں کر سکتا جس کی مدد اس کو چاہیے، خاص طور پہ معاشی مدد۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ صدر پاکستان جناب ممنون حسین نے کھری بات کی ہے اور ایک بار پھر پاکستانیوں کو یاد دلایا ہے کہ سیاسی نعرے بازی ایک طرف، پاکستانی اگر چاہیں بھی تو فی الحال کشکول نہیں توڑا جا سکتا۔ پاکستان کی معیشت قرضوں تلے دبی ہوئی ہے، قرضوں نے جکڑا ہوا ہے، پاکستان کے اندر کے قرضے اور باہر کے قرضے۔ جناب ممنون حسین نے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ 15 روپے فی یونٹ بجلی بنائی جائے اور 9 روپے فی یونٹ عوام کو بیچ دی جائے۔ ایسی صورتحال میں کشکول ہی بنانا پڑے گا، اور اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ قرضوں کو ادا کرنے کے لیے قرضے لیے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ماہرین ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ سیاسی نعرے بازی اپنی جگہ، لیکن پاکستان کی معیشت کو قرضوں سے آزاد کرانے کے لیے ایک لمبی حکمت عملی پر کام کرنا ہوگا، معیشت کو اس بنیاد پہ آگے لے جانا ہوگا، اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ چاہیے کہ قومی اتحاد ہو اور ملک میں سیکیورٹی ہو، اور اس کے بعد ایک لمبے منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے بعد قرضوں سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے یا کہ کشکول توڑا جا سکتا ہے۔ جناب ممنون حسین یہ بات مسلسل کر رہے ہیں، صدر کی حیثیت سے نامزدگی کے فوراً بعد بھی انہوں نے کہا تھا کہ کشکول توڑنا فی الحال ممکن نہیں ہے۔ اصل میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پچھلی حکومت اور خاص طور پر کیئر ٹیکر گورنمنٹ یہ آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے گئے، سائن کیے باقاعدہ کہ جناب یہ اتنا ٹیرف جو ہے وہ بڑھایا جائے گا، تو یہ موجودہ حکومت چاہے یا نہ چاہے مجبور ہے ٹیرف بڑھانے کے لیے، اس لیے کہ یہ معاہدہ کیا گیا ہے، اور اس کے باوجود کہ ہمارے لوگوں نے کشکول توڑنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن حالات کی سنگینی یہ ہے کہ کشکول توڑنے کی ایشوں میں بھی کشکول کو ہاتھ میں رکھنا پڑے گا۔ کشکول بھی لبالب ہو چکا ہے۔ اس وقت پاکستان کے مکمل قرضے جو کلی قرضے ہیں وہ تقریباً 15,515 ارب روپے ہیں۔ 15,515 ارب روپے کا قرضہ پاکستان پر ہے، جس میں مقامی قرضے ہیں جو کہ لوکل قرضے ہیں وہ 10,155 ارب ہیں، جبکہ عالمی قرضے تقریباً 5,360 ارب روپے یا 50 ارب ڈالر سے زیادہ کے ہو چکے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی کیفیت یہ ہے کہ قرضے مجموعی قومی پیداوار کی 71% ہو چکے ہیں۔ قرضوں کے لیے ہی ہم کام کر رہے ہیں اور قرضے ادا کرنے کے لیے ہی ہم قرضے دے رہے ہیں، مگر اس کے بعد بھی کشکول توڑنے کی بات ہے، محض سیاسی نعرے بازی یا کھوکھلا بیان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ماہرین اس سلسلے میں کیا بات کرتے ہیں اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان میں معاشی اور تجارتی امور کے بہت سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار جناب احتشام الحق۔ بہت بہت شکریہ احتشام صاحب۔ یہ جو کشکول وغیرہ توڑنے کی بات ہے، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں، ورلڈ بینک کے پاس نہیں جائیں، امریکنز کے پاس نہیں جائیں، جبکہ 2002 سے 2013 تک پاکستان کو امریکہ کی ملنے والی امداد جو تھی وہ 25 ارب 91 کروڑ ڈالر کے قریب ہے۔ ہم نے امریکہ سے امداد لی، پھر امریکہ کی بھی امداد نہ لیں۔
کیا ممکن ہے اس وقت ہم یہ کشکول توڑنے کی بات کریں اور اگر ہم کسی صورت میں معاشی طور پہ محتاج ہیں تو کیا ہم اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں، چاہے وہ مالیاتی ادارے ہوں یا کوئی ممالک ہوں؟ دیکھیں کامران صاحب، آئرنی یہ ہے کہ ہمارے پولیٹیشین الیکشن سے پہلے کچھ اور بات کرتے ہیں اور الیکشن کے بعد کچھ اور بات کرتے ہیں. ابھی آج دیکھیں جس طریقے سے PMLN دعوے کرتی رہی ہے، خاص طور پہ میاں نواز شریف صاحب دعوے کرتے رہے ہیں کہ ان کا ہر اکانومی کے سیکٹر پہ پلاننگ کر چکے ہیں، چاہے انرجی ہو، چاہے کوئی ڈیٹ کرائسس ہو، چاہے فسکل ڈیفیسٹ ہو، ہماری سب چیزوں پہ تیاری ہے، پلاننگ ہو چکی ہے، آئیں گے اور ول سٹارٹ امپلیمنٹنگ ایوری تھنگ. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ آہستہ آہستہ سب پیچھے ہٹ رہے ہیں. اور پہلی تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، مذاقہ خیز ہے کہ آج ممنون حسین صاحب جو ہمارے صدر ہیں ان کو یہ بیان دینے کی کیا ضرورت پیش آئی کہ ہمارے تقریباً 14,000 بلین سے زیادہ یعنی 14 ٹریلین روپے سے زیادہ ہمارا قرضہ ہو چکا ہے. یہ پالیسی سٹیٹمنٹ آنا چاہیے منسٹری آف فائنانس کی طرف سے یا ڈیٹ کوآرڈینیشن آفس اس کی طرف سے آنا چاہیے. کامران صاحب، اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 2008 میں سے لے کے اور پھر 2000 جب یہ حکومت گئی ہے پیپلز پارٹی کی، اس وقت آپ دیکھ لیں کہ یہ قرضے جو تھے یہ 6 ٹریلین روپے کے تھے، یہ پھر 12 ٹریلین کے ہو گئے. اور پھر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقریباً 6.5 ماہ کہہ لیں یا 7 ماہ میں یہ تقریباً میرے حساب سے جو ہے نا وہ تو 15.5 کہہ رہے ہیں، 16 ٹریلین روپیز کے ہو چکی ہیں. اب اس سے مسئلہ جو بڑا سیریس پیدا ہو گیا وہ بڑا سیریس مائکرو اکنامک امبیلنس پیدا ہو چکا ہے. اور پھر ساتھ ریزرو جتنی تیزی سے ڈپلیٹ ہو رہے ہیں اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس جو ہے نا وہ لیکن بہرحال اسی سچویشن سے آپ اگری کریں گے نا تو یہ کشکول توڑنا وغیرہ یا یہ کہ ہم اپنے ڈکٹیشن دیں ملٹی لیٹرل ایجنسیز کو، امریکہ کو، دوسرے ملکوں کو جو کہ پھر ان قرضوں میں شریک ہوتے ہیں، یہ بھی ایک مزے کا خیز بات نہیں ہے؟ یا جب ہم اتنے قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں تو ہم ڈکٹیشن کیسے دے سکتے ہیں یا ہم مطالبے کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کامران صاحب، چاہے فائنانس منسٹر ہوں چاہے پرائم منسٹر ہوں، ان کے سٹیٹمنٹ اس حوالے سے جب آتے ہیں کہ ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے تو دوسری طرف فارن آفس جو ہے نا وہ بیک کر رہا ہوتا ہے کہ جی دیکھیں ہمارے CSF کے پیسے امریکہ نے روکے ہوئے ہیں وہ ہمیں دے دیں، پھر ہمیں کیری لیور بل کے پیسے رکے ہیں وہ دے دیں، اسی طرح پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ دوسری ہماری ایڈ جو رکی ہے اس کے پیسے دے دیں. یہ بہت بڑی ایک لیکن احتشام صاحب جو جماعتیں حزب اختلاف میں ہوتی ہیں ان کو بھی تو اس چیز کی مکمل آگہی ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے، سب پتہ ہے کہ ہماری معیشت کس انداز سے جکڑی ہوئی ہے. تو حکومت سے مطالبہ جب ہم کرتے ہیں حزب اختلاف میں ہوتے ہوئے کہ آپ کشکول توڑیں اور امریکہ سے یہ کرائیں اور جاپان سے یہ کرائیں اور مغرب سے یہ کرائیں، تو ان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، تو یہ مطالبہ خالی سیاستی ہوتی ہے. دیکھیں ہماری اپوزیشن بھی جو ہے نا وہ بھی اب دیکھتی ہے کہ حکومت چاہے 5 مہینے ہوئے 6 مہینے ہوئے ہیں کہ اتارنے کے لیے جو ہے نا وہ سب پوری کوشش کر رہی ہوتی ہے. کوئی بائی پارٹیزن اپروچ ہے ہی نہیں ہے، چاہے سیاسی ایشوز ہوں کامران صاحب، چاہے معاشی ایشوز ہوں چاہے سوشل ایشوز ہوں، نتیجتاً ہر چیز جو ہے نا وہ خرابی کی طرف جا رہی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں 230 بلین ڈالر کی ہماری اکانومی ہے اور اس میں آپ دیکھ لیں اور یہ 70% آپ نے بتایا 71% جو ہے نا وہ ڈیٹ ہمارا ہو چکا ہے. اور پھر ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ جو 2005 کا بنایا تھا کہ 60% سے زیادہ ہمارے لوکل ڈیٹ نہیں ہوں گے، قرضے نہیں ہوں گے، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں 63% سے زیادہ ہو گئے ہیں. تو یہ صرف اور صرف نعرے بازی ہے، چاہے انرجی کا کرائسس ہے چاہے کچھ اور ہے، حکومت توجہ نہیں دے رہی ہے. وہ تو کاؤنٹر کر رہی ہے کہ کس طریقے سے ہم KP میں اور سینٹر میں ہم عمران خان کو کاؤنٹر کریں، کس طریقے سے کراچی میں معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. پروسیس میں کامران صاحب اکانومی سفر کر رہی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں جس انداز سے ہمارے ریونیوز کم ہوتے چلے گئے ہیں، آپ دیکھ لیں برطانیہ کی طرف سے ان کے جاتے ہوئے ہائی کمشنر وارننگ دے گئے ہیں کہ آپ نے ریونیوز آپ نہیں بڑھائیں گے تو ہم آپ کو پیسہ نہیں دیں گے. ہمارے ریونیو دیکھ لیں کتنے کم ہو گئے ہیں. یہ اب مشرف صاحب کا تو ایک بات ماننی پڑے گی کہ ان کا ٹیکس ٹو GDP ریشو جو وہ 11% تک 11.5% دے کے لے گئے تھے، وہ 600 ارب سے 1150 ارب ہمارا ریونیو ہوا تھا، وہ آج پھر 8.5% تک واپس آ گیا ہے. تو حکومت بجائے اس کے کہ یہ اکنامک صورتحال دیکھے کہ اقتصادی ایشوز کی طرف توجہ دے، وہ سیاسی معاملات میں چلی پڑی ہوئی ہے. کبھی کہتے ہیں نواز شریف صاحب کہ جی
مجھے چیف جسٹس کو لگانے میں دیر لگی اور کب نئے آنے میں دیر لگی, کبھی نئے آرمی چیف کو لگانے میں دیر لگی. اب میں اکانومی کی طرف توجہ دوں گا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صرف 3-4 لوگ بیٹھ کے سارے فیصلے کرتے ہیں. یہی وجہ کہ آپ دیکھ لیں سرکولر ڈیٹ اب 480 ارب روپے کا انہوں نے ادا کیا ہے. اب 3 دن پہلے یہ 281 بلین کا تھا, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 181 بلین کا تھا, آج 220 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہو چکا ہے. تو یہ ساری چیزیں خرابی کی طرف جا رہی ہیں, اور کشکول کیسے توڑا جائے گا یہ تو اب صرف یہ کہ پرائیویٹلی امریکہ کو جا کے کہتے ہیں, سب اداروں کو کہتے ہیں کہ جی ہماری بات مانیں, ہمیں پیسہ دیں. IMF کے ساتھ ایسی کنڈیشنالٹیز پہ اس دفعہ معاہدہ ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنا فلاڈ قسم کا انہوں نے ہمیں پیکج دیا جس سے ہماری اکانومی خراب ہو رہی ہے. تو اب یہ کہ پھنس گئے ہیں. اب پہلے کہتے تھے ہم نے کوئی IMF سے قرضہ نہیں لینا, اب IMF سے قرضہ لیا ہے, اب اس کو یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ ہم مجبور ہیں قرضہ لینے کے لیے. اور یہ آپ دیکھ لیں آج جس طرح ممنون صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کشکول نہیں ٹوٹے گا, تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اس حکومت کے پاس بھی کوئی پالیسی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. احتشام الحق ہمارے ساتھ تھے, ناقدانہ تجزیہ کر رہے تھے پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال کا. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے اس پراسرار واقعے کا جس میں 5 دوستوں کا یا اجتماعی قتل ہو گیا یا ان سب نے مل کے خودکشی کر لی. کنجر جیل کراچی کے قریب واقع ہے, وہاں پہ یہ واقعہ ہوا. آج کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق گتھی پوری طرح سے سلجھی نہیں ہے. کیا کیفیت ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. یہ ہفتے کی صبح کا واقعہ ہے جب کنجر جھیل کے بیچ میں موجود نوری جام تماچی کے مزار پہ صبح 5 افراد کی لاشیں ملی. ان 5 افراد کو قریب سے گولیاں مار کے ہلاک کیا گیا تھا. کچھ عرصے بعد یہ پتہ چلا کہ دراصل یہ 5 دوست تھے جنہوں نے کراچی سے کنجر جھیل تک سفر کیا تھا کار میں اپنی, اور وہاں سے انہوں نے کشتی کرائے پہ لے کے کنجر جھیل کے بیچ میں نوری جام تماچی کے مزار کا سفر کیا تھا جہاں پر ان کی لاشیں ملی. ابتدائی طور پہ پولیس اس بات کا تعین نہیں کر پا رہی تھی کہ ان 5 افراد کو کسی نے قتل کر دیا یا یہ کہ انہوں نے اجتماعی خودکشی کی. اس حوالے سے ابھی بھی معلومات مکمل نہیں ہے, لیکن یہ واقعہ یقینی طور پہ پراسرار ہے. یہ 5 لوگ, ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے. ان میں سے 2 کا تعلق فوج سے تھا, ایک ریٹائرڈ میجر تھے اور ایک ریٹائرڈ کیپٹن. اس کے علاوہ 3 اور لوگ تھے جنہوں نے کراچی سے ان دونوں حضرات کے ساتھ کنجر جھیل کا سفر کیا تھا جہاں پر ان کی باڈیز ملی اور ان کو قریب سے گولی مار کے ہلاک کیا گیا تھا. خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ کوئی پراسرار, انتہائی پراسرار اجتماعی خودکشی کا واقعہ ہے. آج بھی پولیس اس سلسلے میں حتمی نتائج تک نہیں پہنچ سکی تھی. تازہ ترین صورتحال ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک رپورٹ میں جو کہ ہمارے نمائندے خصوصی سید عارفین نے ترتیب دی. 28 دسمبر کو ٹھٹھا میں کنجر جھیل میں واقع نوری جام تماچی کے مزار پر 5 دوستوں کی موت پراسرار معمہ بن گئی ہے. مرنے والے محمد علی, عدنان احمد, سہیل احمد اور میجر ریٹائرڈ جہانگیر اختر کا تعلق کراچی, جبکہ ریٹائرڈ کیپٹن بلال راولپنڈی کے رہائشی تھے. مرنے والے محمد علی کی 24 دسمبر کو شادی ہوئی تھی. اچانک پروگرام بن گیا, پھر انہوں نے اپنے بیٹ مین کو بولا کہ یار ناشتہ بنا, اسے گلے شلے ملے, ٹھیک ہے نا. گھر والوں اس کو بولا یا میں ٹھٹا جا رہا ہوں, تو بس وہ ٹھٹا نکل گئے. DIG حیدرآباد اکرم نعیم بھروکا کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کے 3 موبائل فونز, کمپیوٹرز اور ای میلز کا ریکارڈ حاصل کیا جا رہا ہے. 4 ہلاک شدگان کے خاندانوں سے تفتیش مکمل کر لی گئی ہے. اکرم نعیم بھروکا نے مزید بتایا کہ پولیس واقعے کی قتل اور خودکشی دونوں پہلوؤں سے تفتیش کر رہی ہے. اطلاعات کے مطابق ہلاکت سے قبل ریٹائرڈ کیپٹن بلال نے امریکہ میں مقیم اپنے بھانجے کو SMS پیغام بھیجا تھا. پولیس نے دعویٰ کیا کہ پیغام میں کیپٹن ریٹائرڈ بلال نے لکھا کہ وہ اور اس کے 4 دوست دنیا کے معاملات سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ چھٹکارا حاصل کر لیں گے. بھانجے نے جوابی پیغام بھیجا کہ ایسی حرکت سے گھر والے سخت پریشان ہو سکتے ہیں. 5 دوستوں نے مزار روانگی سے قبل ایک ہوٹل پر بیٹھ کر چائے بھی پی تھی. سر یہاں بیٹھے تھے سامنے, یہاں پہ بیٹھے تھے. اچھا, تو کیا کیا انہوں نے یہاں بیٹھ کے ہوٹل؟ سر چائے پی, بوتل پی, بسکٹ کھایا. اچھا, پھر تھوڑی دیر آدھے گھنٹہ پھر بیٹھے رہے تھے ادھر, پھر آپس میں گپ شپ کرتے رہے. ہم تو اپنے کام سے لگے رہے تھے. پھر کشتی والے کو بلایا, کشتی میں گئے اندر, پھر خدا جانے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. پولیس کو جائے وقوع سے ایک پستول بھی ملا ہے. تمام دوستوں کے سروں پر ایک گولی کا نشان تھا. پستول کو قبضے میں لے کر فورینسک مشاہدے کے لیے لیبارٹری بھجوا دیا گیا ہے. پولیس نے کشتی کے ملاح اور دیگر 2 افراد کو حراست میں لیا تھا, تاہم تفتیش کے بعد تمام افراد کو چھوڑ دیا گیا. 5 دوستوں کو کنارے سے نوری جام تماچی کے مزار تک پہنچانے والے کشتی کے ملاح نے
पुलिस को दिए गए बयान में कहा कि इन लोगों ने उसे मज़ार से ये कहकर वापस कर दिया था कि हम खुद फोन करके तुम्हें बुलवा लेंगे। दौरान तफ्तीश मल्लाह ने मजीद बताया कि हालात शुदगान ने बददिली से उसका मोबाइल फोन नंबर पूछा और फिर हैरत अंगेज तौर पर उसे कहीं नोट भी नहीं किया। पुलिस का कहना है कि तमाम दोस्त माजी में एक साथ मुख्तलिफ मज़ारात पर वक्त गुजार चुके हैं और उनकी जहनी हालत के बारे में भी मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। तफ्तीशी हुक्काम ने खदशा जाहिर किया कि तमाम दोस्तों ने बाहमी रजामंदी से मौत को गले लगाया। मोहम्मद अली ने पहले चारों साथियों को कत्ल किया और फिर खुद भी खुदकुशी कर ली। प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ के लिए रिपोर्टर शाही सिद्दीकी के हमरा सैयद आरफीन, जियो न्यूज़, कराची। इंतहाई पुरअसरार वाक़या है और अभी तक पुलिस किसी भी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंची है। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान को शदीद सर्दी ने जकड़ा हुआ है। माहिरीन मौसमियात कहते हैं कि तमाम पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको ये भी बताएंगे कि खुद कुछ हमले हुए हैं और अब हुए हैं रूस में। ताबड़तोड़ 2 हमले हुए हैं जिसमें 2 दर्जन के करीब रूसियों की हलाकत हुई है। इन वाक़यात पे भी निगाह डालेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक। पूरी दुनिया में मौसम में तगय्युर नुमायां होता जा रहा है और बड़ी तेजी से मौसम तब्दील हो रहा है। यही सूरत हाल पाकिस्तान में है जहां पर इस साल सर्दी का मौसम आया, लेकिन महकमा मौसमियात कहता है कि इस साल रिकॉर्ड तोड़ सर्दी इस वक्त पाकिस्तान में है। खास तौर पे इसकी जकड़ में है बलूचिस्तान का पूरा सूबा और पाकिस्तान के शुमाली इलाके जहां पर सर्दी के तमाम पिछले रिकॉर्ड टूट गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान बलूचिस्तान के शहर कोयटा में दर्जा हरारत -13, चमन में -17, कल्लात में -15, ज़ियारत में -2, कुजदार में -2 और जोब में -3 रहा। पूरा बलूचिस्तान का सूबा इसकी जद में है। दूसरी तरफ शुमाली इलाके जिसमें गिलगित और स्कर्दू शामिल हैं, -5 और -10 टेम्परेचर हो रहा है। पाकिस्तान के शहरी इलाकों में भी शदीद सर्दी देखने में आती है। लाहौर में कल दर्जा हरारत 0 दर्जे तक पहुंच गया और यही सूरत हाल पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों में है। कराची जैसे शहर में दर्जा हरारत 6 दर्जे तक पहुंचा है और कल भी इस हवाले से महकमे मौसमियात ने कहा कि 4 दर्जे तक भी कराची का दर्जा हरारत नीचे गया था। कराची के अलावा हैदराबाद और सक्खर में भी यही सूरत हाल नजर आ रही है। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत -3 हो गया और जो कि इस्लामाबाद में हालिया सालों में सर्दी का एक नया रिकॉर्ड है। इसके अलावा रावलपिंडी में -1 दर्जा हरारत है। मैंने आपको बताया कि लाहौर में 0 डिग्री रही है टेम्परेचर और फैसलाबाद में भी यही सूरत हाल है। मरी में -6 हो चुका है टेम्परेचर पिछले 24 घंटों में और पेशावर और डेरा इस्माइल खान सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में भी 0 दर्जा हरारत है। 0 डिग्रीज इस वक्त रिकॉर्ड किया गया है पिछले 24 घंटों में पेशावर, डेरा इस्माइल खान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में। क्या वजह है पाकिस्तान इतनी शदीद सर्दी ने क्यों जकड़ा हुआ है और ये सर्दी की शदीद तरीन और खतरनाक जो लहर है ये कब तक जारी रहेगी? महकमा मौसमियात से इसका जवाब पूछते हैं, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर महकमा मौसमियात जनाब मोहम्मद हनीफ ने। क्या वजह है हनीफ साहब ये इतनी शदीद जो लहर आई हुई है इसने पूरे पाकिस्तान को जकड़ा हुआ है? मौसमियाती हवाले से इसके रीजंस क्या हैं? बलूचिस्तान में रहने वालों ने 20 साल के बाद और मुल्क के दीगर इलाकों में रहने वाले पाकिस्तानियों ने 30 साल के बाद इतने कम टेम्परेचर और ऐसा एक्सट्रीम विंटर देखा। जहाँ तक इसकी वजूहत की बात है तो लोकल स्केल पे इसकी वजह ये जो ड्राई स्पेल है, बारिशों का ना होना है, लेकिन ग्लोबली देखा जाए तो वेस्ट में यानी अमेरिका में, यूरोप में जो होने वाली गैर मामूली स्नोफॉल है ये उसी के साथ लिंक्ड है। बाकी पाकिस्तान के लिए क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो परेशानी की बात ये है कि पाकिस्तान में जो विंटर सीजन आज से 20 साल पहले 110 दिन का 120 दिन का होता था वो सिमट के अब 80 से 85 दिन तक महदूद हो चुका है। और हर साल एक रिसर्च के मुताबिक हर साल 40 घंटे या औसतन 2 दिन तक विंटर सीजन के दौरानिए में कमी होती है, जिसका अच्छा इम्पैक्ट नहीं है पाकिस्तान की फसलों पर, पाकिस्तान में पानी के ज़ख़ायर के लिए और ख़ुसूसन इंसान की सेहत के लिए। अच्छा, इस वक्त जो ये इतनी इंटेंस सर्दी की लहर आई हुई है पूरे मुल्क में, ये कब तक बरकरार रहेगी और इतनी शदीद सर्दी मजीद कितने दिन चलेगी? देखें, इस एक्सट्रीम कोल्ड वेव ने जो है फोकस किया है बलूचिस्तान के इलाकों को, लेकिन गिलगित से कराची तक मुल्क के तमाम इलाके इसकी लपेट में। और अगले 2 दिनों में, क्योंकि कल किसी वक्त बालाई पंजाब में लाइट रेन होगी, तो आने वाले 1 या 2 दिनों के दौरान पंजाब, सूबा सिंध में और मुल्क की साहिली पट्टी में कुछ रिलीफ होगा। 3 दिन के बाद KPK बलूचिस्तान में भी कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन जब तक
موسم سرما کی بارشوں کا باقاعدہ آغاز نہیں ہوتا. اس قسم کی کولڈ ویوز آتی رہیں گی اور ماہ جنوری میں فی الحال اچھی بارش کا نزدیک کوئی امکان نہیں. بہت بہت شکریہ محمد حنیف. ڈائریکٹر محکمہ موسمیات کہتے ہیں 20-30 سال میں اس قسم کے سردی کی موسم دیکھنے میں نہیں آیا جو کہ اس وقت پاکستان میں دیکھنے میں آ رہا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں. بارشیں ہونا بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا موسم کی تبدیلی کا اظہار اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ ہر سال سردی کا موسم سکڑتا جا رہا ہے، لیکن جتنے دن سردی ہوتی ہے اس میں یہ شدید لہر بھی ہے جس کا سامنا اس وقت پاکستانی کر رہے ہیں. ایک بڑی اہم خبر ہے جو خودکش حملوں سے متعلق ہے، مگر یہ خودکش حملے پاکستان میں نہیں ہوئے ہیں بلکہ اس دفعہ یہ خودکش حملے ہوئے ہیں دور بہت دور روس میں. روس کے شہر والوگراڈ میں پچھلے 3 دنوں کے دوران 2 بڑے خودکش حملے ہوئے ہیں جس میں 31 افراد کی ہلاکت ہوئی ہے. ایک خودکش حملہ ہوا ہے والوگراڈ کے ریلوے اسٹیشن پر اور ایک خودکش حملہ ہوا آج والوگراڈ کی ہی بس اسٹیشن پہ. دونوں جگہوں پہ بتایا جاتا ہے کہ خودکش حملہ آور نے اپنے آپ کو مجمع کی جگہ پر پہنچا کر دھماکے سے اڑا لیا. ریلوے اسٹیشن پر ہونے والا دھماکہ انتہائی بھیانک تھا اور آج جو دھماکہ ہوا وہاں پہ ٹرالی ٹرام چلتی ہے، یعنی کہ ٹرام کا یہ سفر ہوتا ہے، اس میں خودکش دھماکہ استعمال کیا گیا. خودکش حملہ آور نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا اور اس سے قبل جو ریلوے اسٹیشن پہ دھماکہ ہوا تھا اس میں روسی حکام نے کہا کہ 2 خواتین نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا ہے. اس کی بنیادی ذمہ داری فی الحال کسی گروہ نے قبول نہیں کی ہے، لیکن چیچن مسلمان جو کہ روس کے حوالے سے تحریک چلا رہے ہیں اور ان کے اپنے جذبات ہیں اور ان کے اپنے مطالبات، اس تحریک کو وہ لے کے اب روس کے بڑے شہروں میں پہنچے ہیں. اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اب سے کچھ عرصے کے بعد روس میں موسم سرما کے اولمپک کھیل ہونے والے ہیں جو کہ اس مقام سے تقریباً 400 کلومیٹر دور سوچی کے شہر میں ہوں گے جہاں پر 2 خودکش حملے ہوئے پچھلے 2 دنوں کے دوران. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اس وقت روس کی پوری سیکیورٹی سروسز کو متحرک کر دیا ہے اس حوالے سے، کیونکہ خدشہ یہ ہے کہ یہی خودکش حملے اور دہشت گردی کے واقعات جڑیں گے آگے چل کے موسم سرما کے جو کھیل ہونے والے ہیں روس میں. اس حوالے سے یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس سے پہلے بھی اسی قسم کا خودکش حملہ اسی شہر میں ہو چکا ہے اور وہاں پہ بھی ایک ریلوے اسٹیشن پر اس کا حملہ ہوا تھا. اس سے قبل چیچن کے جو روسی چیچن ہے وہاں کے ایک رہنما نے کہا تھا کہ وہ اپنی تحریک کو اب روس کے شہروں میں لے جائیں گے اور روس میں دہشت گردی کے واقعات ہوں گے. اہمیت کی بات ایک بار پھر یہی ہے کہ یورپ میں یعنی کہ روس کے اندر یہ دھماکے ہوئے ہیں اور خودکش حملہ آور پہنچے ہیں روس میں جہاں انہوں نے اپنے آپ کو دھماکوں سے اڑایا ہے. اس قسم کے واقعات جو ہم اکثر پاکستان میں سننے میں آتے ہیں آج روس میں سننے میں آئے ہیں، جس میں 2 خودکش حملے ہوئے پچھلے 3 دن کے دوران. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.